بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له صدق الله مولانا العظيم بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں سورۃ البقرہ کی کچھ آیات بینات اس وقت میرے پیش نظر ہیں۔ دعا گو رہے ہیں خالق کائنات آپ بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ لیجیے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے الہی اس کو قبول فرما۔ جو ہم بھی اچھی چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر ہم آمین بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے اے پروردگار عالم ہماری اس گزارش کو قبول فرما۔ ارشاد ربانی ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں یہ تھا کہ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے، یعنی یہود و نصارہ اہل ایمان سے، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں سے، صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ تم نئے دین کے پیچھے چل پڑے ہو تو اس نئے دین کو چھوڑو اور ہمارے دین پہ آؤ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ نے محبوب سے فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں سے نہ تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہا ہے کہ ایک جواب تو میرے محبوب نے انہیں دیا بل ملت ابراہیم حنیفا کہہ کر، لیکن تم ساتھیوں نے جواب دو، کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ کامیابی تبھی ہوتی ہے جب سارے بولیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا مشن کامیاب ہو، آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں، تو سب کوشش کرتے ہیں تو کامیابی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا تو کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کے فرمان کی برکتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہیں، ہم کیا اندازہ لگائیں۔ اور پھر کہا بھی رب کے کہنے سے تو پھر اور برکتیں، لیکن رب فرماتا ہے محبوب کے علماء تم کیوں پیچھے رہو، تم بھی تو جواب دو نا انہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ صرف محبوب نہیں، محبوب کے ماننے والے بھی ہمیں جواب دینا جانتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ قولوا، یوں کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اترا۔ ہماری طرف کیا اترا؟ صحابہ کی طرف کیا اترا تھا؟ قرآن مجید۔ وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، کہ ہم یہودی یا نصرانی نہیں ہوں گے، ہم تو وہ مانیں گے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا، یعنی صحائف۔ ایک تو کتابیں ہیں 4، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس کے علاوہ صحائف نازل ہوئے، صحیفہ کی جمع صحائف۔ صحیفہ چھوٹی کتاب، پمفلٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ ورقوں کا، تو اسے صحیفہ کہتے ہیں۔ تو بہت سارے انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے جن میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور جو صحیفے آپ پر نازل ہوئے انہی کی تعلیم آگے اسماعیل علیہ السلام نے دی، انہی کی تعلیم اسحاق علیہ السلام نے دی، انہی کی تعلیم یعقوب علیہ السلام نے دی، اور انہی کی تعلیم ان کی اولادوں نے دی۔ تو آپ نے فرمایا تم انہیں یہ کہو یہود و نصارہ کو کہ ہم یہودی یا نصرانی نہیں بنیں گے، ہم تو قرآن کو مانیں گے یا ان صحائف پر ہم چلیں گے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں جن کو آگے پہنچاتی رہیں۔ وما اوتي موسیٰ وعیسیٰ، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ۔ وما اوتي النبیون من ربهم، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے۔ یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل ہوا یعنی تورات شریف، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل ہوا یعنی انجیل مقدس، تو ہم اس کو مانیں گے، اس پر چلیں گے۔ وما اوتي النبیون من ربهم، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کی طرف سے ہم انہیں مانیں گے، یعنی صحائف۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بھی انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے تو ہم انہیں مانیں گے، ان کے اوپر چلیں گے۔ اور اگلی بات، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ یہ ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا، ہم ان میں یعنی نبیوں میں کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور ایمان سب پر رکھتے ہیں،
ان کے اپنے اپنے درجات کے مطابق، درجات ان کے الگ الگ ہیں اور ہم ان کے درجوں کے مطابق ہی انہیں مانتے ہیں، لیکن ایمان سب پر ہے۔ ہم کسی نبی کا انکار بولیے نا نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں، یعنی ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں، تابعدار ہیں اور اس کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ اب اس سے اگلی جو آیت کریمہ میں پڑھنے لگا ہوں اس کے پہلے چند الفاظ بڑے قابل غور ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن جب ٹیڑھا روی زیادہ ہو جائے، تفرقہ بازی زیادہ ہو جائے، جب فرقوں سے فرقیاں نکلنے شروع ہو جائیں، اب تو اللہ ماشاء اللہ ایک اکیلا بندہ بھی کہتا ہے کہ میں یوں جو کچھ ہوں باقی سب غلط ہے۔ اب تو وہ دور آ گیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے، چلے فرقے میں کچھ لوگ تو ہوتے 5 10 15 20 100 50 200 1000 2000 چلے کچھ تو اس کے ساتھ چلنے والے۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہے بند کمرے میں، باہر نہیں نکلتا، ٹیبل سجایا ہوا، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کتاب کھولنی کوئی بھی نہیں ہے اور ہر چیز کا انکار کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں باجی میں جو کچھ کہہ رہا نا وہی صحیح ہے، باقی سب کچھ غلط ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ جو آیت کریمہ بھی آ رہی ہے اس کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پر ڈٹ جائیں گے نا تو ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب میں ترجمہ کرنا نہیں چاہتا جب تک آپ سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ زمین میں بیج تبھی ڈالا جاتا ہے نا جب برتن پورا ہو، زرخیزی پوری ہو، بارش ہوئی ہو، زمین نرم ہو۔ بنجر زمین میں، سخت پتھریلی زمین میں وہ ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے۔ ذرا گھر وال کے کہیں سبحان اللہ تاکہ میں ترجمہ کروں اس کا۔ یہودی نصرانی کیا کہہ رہے تھے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے۔ رب نے فرمایا محبوب ان سے کہو نہیں ہم ابراہیم علیہ السلام والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ پھر رب نے محبوب کے غلاموں سے کہلوایا محبوب کے غلاموں تو میں نے بتاؤ ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہم حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولادوں ان کے ماننے والے ہیں، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے۔ اچھا اب رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب کے غلاموں یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا ہمارے پیچھے چلو، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تمہارے پیچھے چلے تو یہ ہدایت پا جائیں۔ نہیں نہیں ابھی نہیں، ذرا آپ کو سبحان اللہ۔ یہودی نصرانی بلا رہے تھے اپنے پیچھے چلانے کے لیے، رب نے کہا نہیں ان کے پیچھے نہیں، محبوب کے غلاموں یہ تمہارے پیچھے چلے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب بات سے بات نکلتی ہے، یہ تو صحابہ کی عظمت ہے نا۔ رب فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی ایمان کس کی طرح ہونا چاہیے؟ صحابہ کے ایمان کی طرح۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ میرا ارادہ تھا کہ میں زیادہ آیتیں بیان کر دوں لیکن آپ نہیں بول رہے تو پھر کم ہی ہوں گے۔ بات تو آپ کے بولنے پہ ہے نا، میں تو بول رہا ہوں، میں تو چپ کوئی نہیں بیٹھا ہوگا۔ ایمان کس کی طرح ہونا چاہیے؟ صحابہ کے ایمان کی طرح۔ رب نے ایک کسوٹی دے دی، رب نے ہمیں سٹینڈرڈ دے دیا، رب نے ہمیں معیار دے دیا، پیمانہ دے دیا۔ اب کوئی کونے میں بیٹھ کر کہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، ہم کہیں گے نہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن مانتے ویسے ہیں جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاج ختم نبوت، خطیب سنت۔ ہمیں تمہاری تشریحات نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری ایکسپلینیشن نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری ڈسکرپشن نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو صحابہ کا معیار چاہیے۔ ہم ایمان لائیں گے تو ویسا جیسے صدیق اکبر لائے، جیسے فاروق اعظم لائے، جیسے عثمان غنی لائے، جیسے مولا، یہ آپ نے کہنا ہے، ذرا گھر والی کے کہنا ہے، جیسا ایمان مولا علی لائے، جیسا ایمان حسن حسین کا تھا، جیسا ایمان حضرت بلال کا تھا، حضرت سعد کا تھا، حضرت سعید کا تھا، حضرت ابو ہریرہ کا تھا۔ اب تو کہتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اور جن سے یہ کہا جا رہا ہے یہود و نصارہ سے، وہ تو ایمان نہیں لائے ان کی طرح، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کی طرح ایمان لائے ہیں۔ ان کے معیار پہ نہیں ہے، ان کے اسٹینڈرڈ پہ ہم نہیں جا سکتے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلتے جائیں۔ عشق ہو تو ویسا جیسے صدیق اکبر کا تھا، عبادت ہو تو ویسی جیسے فاروق اعظم کی تھی، سخاوت ہو تو ویسی جیسے عثمان غنی کی تھی، شجاعت ہو تو ویسی جیسے مولا علی کی تھی، صداقت ہو تو ویسی جیسے حضرت صدیق اکبر کی تھی، اور عدالت ایسی ہو جیسے فاروق اعظم کی تھی۔ چلے ان جیسے بن تو نہیں سکتے، لیکن پیچھے چل تو سکتے ہیں، پیچھے چل تو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اور اگر منہ پھیریں، یعنی اب کہہ رہا ہے صحابہ کی طرح چلو، اور وہ منہ ادھر کر لیں، تو اب ان کے بارے میں رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے میں تو اپنے محبوب کے غلاموں کے پیچھے تمہیں چلانا چاہتا ہوں، لیکن تم اگر منہ پھیرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیریں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ نیری ضد میں ہیں۔ کس میں؟ ضد سمجھے نہیں ہونا، آپ اس زبانہ میں لفظ لینا، اے فلانا بڑا ضدی ہے، گل ماننا نہیں، جیسے رکی جائے پھر تم ہٹنا کو نہیں، ہلنا کو نہیں، نیری ضد میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اندر سے پتا انہیں بھی ہے کہ سچا دین ہے تو محمد رسول اللہ کا، آقا سبحان اللہ، سچا دین ہے تو محمد رسول اللہ کا، اور سچا ایمان ہے تو صحابہ کا۔ جانتے وہ بھی ہیں لیکن ضد میں ہیں، ان کے بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن بیچاروں کی زبانیں نہیں کام کرتی، میری ضد میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ ایمان تازہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے، یقین کریں ایمان بال ہو جاتا ہے، وہ دل گارڈن ہو جاتا ہے، دل مچل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کہتا ہے محبوب یہ جتنے یہودی ہیں، جتنے نصرانی ہیں، جتنے منافق ہیں، محبوب اگر یہ تیرے غلاموں کے پیچھے چلیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، راہ پا جائیں گے، لیکن اگر نہیں چلیں گے تو محبوب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میں کافی ہوں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، یعنی نہ ماننے والوں سے تمہارا نقصان کوئی نہیں ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تمہیں برکت بھی دے گا، اللہ تمہارے کام میں اضافہ بھی فرمائے گا۔ جو تیرے غلام بڑھتے جائیں گے دین آگے پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ سارا فیضان محبوب تمہارا ہے، سارا فیضان تمہارا ہے، اور تمہیں اللہ کفایت کرے گا، اللہ کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ اور یہ جو آیت کریمہ کے الفاظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ الفاظ ہیں جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر
بلوائیوں نے حملہ کیا، آپ کو شہید کیا، اس وقت قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا اور یہ آیت آپ کی زبان پر جاری تھی، یہ آیت آپ کی زبان پر جاری تھی، اور اس آیت پر آپ کے خون کے قطرات بھی گرے، اور عرصہ دراز تک لوگ اس پھر قرآن کی زیارت کرتے رہے، ان الفاظ کو دیکھتے تھے، عثمان غنی کے خون کے ان ڈراپس کو دیکھتے تھے، اس کا زیارت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات اور بنتی ہے تو پھر سن ہی لیں، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب شہید اٹھیں گے نا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو کسی شہید کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی گواہی کوئی تیر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی کوئی تلوار دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی کوئی پتھر دے گا، لیکن قربان جائے حضرت عثمان غنی پہ، جب آپ اٹھیں گے آپ کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، رب کا قرآن دے گا، اس لیے کہ قرآن عثمان غنی کی گود میں تھا، اور جب آپ شہید ہوئے تو عثمان غنی قرآن کی گود میں پہنچ گئے۔ یہ مرتبہ، یہ مقام، اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کی لینی لی، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے لینی، پرانی اردو کا لفظ ہے، اسی کے اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا تھا تو وہ آج سے کم و بیش 100 سال پہلے کا الفاظ ہیں، تو ہم نے اللہ کی لینی کا مطلب ہوتا ہے رنگ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا، یعنی ہمیں یہ حضور صاحب تمہارا رنگ نہیں چاہیے، ہمیں خدائی رنگ چاہیے، اللہ کی جو تعلیمات ہیں ہمیں وہ رنگ چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر کس کی لینی، یعنی اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کا رنگ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا جسم ہی نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، ظاہر ہے کہ جب جسم ہی نہیں ہے تو رنگ کون سا ہوگا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں، جو اس کا نظام ہے، جو اس کا اسلام ہے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پر چلیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کو پوجتے ہیں۔ قُلْ، تم فرماؤ، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہودیوں، اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہو؟ نصرانیوں، اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہو؟ اب یہاں پر مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں تو جھگڑا کرتے ہی نہیں تھے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کچھ اور معبود بھی بنا رکھے تھے، لیکن اللہ کا بہرحال انکار وہ نہیں کرتے تھے، تو جھگڑا اللہ کے بارے میں تو تھا ہی نہیں، جھگڑا تو رسول اللہ کے بارے میں تھا کہ وہ رسول اللہ کو نہیں مان رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام کو نہیں مان رہے تھے، لیکن رب نے کیا فرمایا کہ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا گویا اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا ہے۔ تو پھر یوں کہیے کہ رسول اللہ کو ماننا گویا اللہ کا ماننا ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ قل، تم فرماؤ، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے تمہارا بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ۔ کرنی کا مطلب اعمال، ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں کام آئیں گے، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے گلے پڑے گا۔ ہمارے اعمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے اور تمہارے اعمال ہمیں کوئی نقصان نہیں دیں گے، جو ہم کریں گے ہمیں ہی فائدہ ہوگا،
اور جو تم کرو گے تمہارے ہی گلے پڑے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ نرا سمجھے نہیں ہونا پنجابی کا لفظ ہے، ہاں اپنی پٹواری کا پنجابی کا، ہم نرے یعنی ہم صرف اور صرف اللہ کے ہیں۔ یہ ترجمہ آتا حضرت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی جو ہے نا یہ اللہ کی طرف کم جاتے ہیں، زیادہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، یہ ان کی توحید جو ہے ان کی ناقص ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت ہمارے جو امام ہمارے پیشوا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نرے اسی کے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن اس کا مطلب بھی تو کوئی سمجھے نا، اس کا مطلب بھی تو کوئی سمجھے۔ اس کا مطلب کہ نگا اللہ کا ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں سے منہ موڑ دے۔ لوگوں کو یہی تو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جب صرف اللہ کے ہیں تو پھر رسول کی کیا ضرورت ہے، پھر صحابہ کی کیا ضرورت ہے، پھر اہل بیت کی کیا ضرورت ہے، پھر ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا ہم نرے اللہ کے ہیں، اسی لیے تو ہم نبیوں کے پیچھے بھی چلتے ہیں، ہم صحابہ کے پیچھے بھی چلتے ہیں، ہم اہل بیت کے پیچھے بھی چلتے ہیں، ہم اولیاء کے پیچھے بھی چلتے ہیں، اس لیے کہ ہم صرف اللہ کے ہیں۔ اب اللہ جس جس کے پیچھے چلا رہا ہے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بھائی ہم تو اس در پہ پہنچے ہیں، ہم تو رب کی برگاہ میں پہنچے ہیں۔ رب نے کہا آگے یا اللہ آگے، فرمایا پھر نبیوں کے پیچھے چل پڑو، ہم چل پڑے۔ فرمایا صحابہ، ابھی کیا پڑھا ہم نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، رب صحابہ کے پیچھے ہی تو چلا رہا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رب نبی کے پیچھے ہی تو چلا رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جب انعام والوں کے پیچھے ہی تو رب چلا رہا ہے۔ ہم تو سیدھے اس کے دربار میں پہنچے۔ اس نے کہا آ گئے ہو جی یا اللہ حاضر ہو گئے ہیں۔ فرمایا پھر نبیوں کے پیچھے بھی چلو، ولیوں کے پیچھے بھی چلو، صحابہ کے پیچھے بھی چلو، اہل بیت کے پیچھے بھی چلو، صدیقین کے پیچھے بھی چلو، شہداء کے پیچھے بھی چلو۔ ہم تو مان ہی اسی کی رہے ہیں، لیکن لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے جب نرے اسی کے ہیں تو پھر اور کسی کا نام ہی نہیں لینا۔ میں کہا یہی تو تم نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ، بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیمو، اسماعیلو، اسحاقو، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ یہ اللہ ان سے سوال کر رہا ہے، یہودیوں نصرانیوں سے کہتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، تم یہ کہتے ہو۔ اب اللہ ان سے اگلا سوال کر رہا ہے، بلکہ محبوب سے فرمایا کہ محبوب تم ان سے پوچھو۔ آپ کو نہ سبحان اللہ، اللہ کا محبوب سے کتنا پیار ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، ان کے غلط عقائد کی ہو رہی ہے، رب انہیں جو جواب دینا چاہتا ہے نا، رب کہتا ہے محبوب جواب میری طرف سے دینا آپ نے ہے، محبوب دینا تم نے ہے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ بس اللہ ہی اللہ، باقی کچھ نہیں، تاکہ اسے پتہ چل جائے اللہ ہی اللہ ہے لیکن رسول اللہ کے وسیلے سے ہے۔ قل، محبوب تم فرماؤ، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ تم کہتے ہو کہ یہ سارے یہودی یا نصرانی تھے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام۔ فرمایا محبوب ان سے پوچھو نا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اسے پڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ یہ اللہ یہود و نصارہ سے بات کر رہا ہے کہ تمہارے پاس گواہی ہے میرے محبوب کے سچا ہونے کی۔ آپ کو سبحان اللہ۔ یہودیوں، نصرانیوں، تمہارے پاس میرے محبوب کے سچا ہونے کی گواہی ہے تورات میں، انجیل میں، لیکن تم چھپا
تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تم تو سب سے بڑے ظالم ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور خدا تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں، تمہارے برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، وہ ایک گروہ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ان کی کمائی، تمہارے لیے تمہاری کمائی۔ یہ اس لیے آپ نے کہا کہ وہ کہتے تھے وہ ہمارے تھے سارے، تو وہ بڑے نیک تھے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ رب نے کہا نا، ایسا نہیں ہوگا، جو انہوں نے کمایا وہ ان کا، جو تم کرو گے تمہیں وہ ملے گا، اچھا کرو تو اچھا، برا کرو گے تو برا۔ ہاں، ایک بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ایمان والوں کو ان کے بزرگوں کا، ان کے بڑوں کا فیض ضرور ملتا ہے۔ اولاد کا والدین کو ملتا ہے، والدین کا اولاد کو ملتا ہے، کئی نسلوں تک۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، پھر بھی کر دوں گا، لیکن ابھی آگے چلیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ جو انہوں نے اچھے عمل کیے وہ تمہیں کام نہیں آئیں گے، اور جو تم غلط کرو گے انہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہاں تک آج تفسیر ہم نے مکمل کی، تو اب دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، مرکزی جامع مسجد فیضان مدینہ، جی ٹی روڈ، گجرخان، آپ کو پتہ ہے نا زیر تعمیر ہے، ذرا ہاتھ اوپر کریں نا جس کو پتہ ہے، زیر تعمیر ہے، اور اب ہم نے تیسرا چھت ڈالنا ہے، اور یہ ہمارے کام کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، سب سے گرینڈ منصوبہ یہ ہے ہمارا۔ یہ چھوٹا سا لینٹر تھا، پھر چھوٹا سا کام کوئی اور ہوا، پھر چھوٹا سا کوئی ہوا، پھر پلر کی کھدائی ہوئی، پھر پلر بنائے گئے، مطلب چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ اب ہمارا بڑا کام آ گیا ہے، تو بڑے کام کے لیے ہمیں اپنا دل بھی بڑا کرنا پڑے گا۔ آخو نا سبحان اللہ۔ اور یہ ایک جمعے پہ نہیں، یہ جب تک لینٹر نہیں ڈل جاتا تب تک ہمیں اپنا ہاتھ کھلا رکھنا پڑے گا۔ میں کل بھی ایک کلپ میرے سامنے آ گیا تھا، یقین کریں میں حیران ہو رہا تھا اپنی قوم پہ، صدقے جاؤں اس قوم پہ، کہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی نا، وہاں جب یہ پیسے پھینکنے پہ آتے ہیں نا، آج رکتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی گویا، کوئی ڈانسر، کوئی میوزیشن بلا لیا جائے تو پہلے تو خیر سے وہ طے کر کے گا کہ میں نے 1.5 لاکھ لینا ہے، 2 لاکھ لینا ہے، اس کے بعد بھی پھر لوگوں کے ہاتھ یوں مقابلے پہ 8-8 10-10 بندے، 20-20 بندے اکٹھے کھڑے ہو گئے، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ لیکن وہ موقع نہیں ہے، یہ موقع ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ موقع ہے، کام آئے گا تو یہ والا کام آئے گا۔ ابھی جب چندہ ہوگا تو آپ نے چندہ دینا ہے، اور واقعی پتہ چلے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہے۔ جب تک یہ مسجد رہے گی اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گی، تو جو بھی اس میں آتا رہے گا، نماز وہ پڑھے گا ثواب آپ کو ملے گا، تسبیح وہ پڑھے گا ثواب آپ کو ملے گا، بیٹھے گا وہ آگے ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی، آپ کی سروس ختم ہو جائے گی، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہوگا، آپ قبر میں جا چکے ہوں گے، آپ کا کفن بھی شاید سلامت نہ رہے، لیکن یہ مسجد میں دیا ہوا اس وقت بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا۔ تو آج دینا ہے اور دل کھول کے لینا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے، بالکل مختصر، وہ یہ ہے کہ مدینہ شریف سے مجھے بلاوا آ گیا ہے۔ سارے لوگ مبارک دے انہیں، تھوڑے جے بندے بولے ہو، وہ بھی ٹھلے جے بولے ہو، میں تساں سارے
یہاں سے اتھے دعا کرساں انشاءاللہ مدینے سے بلاوا آ گیا ہے، منگل کے دن انشاءاللہ روانگی ہے، 19 اگست کو واپسی ہوگی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے مدینے کی باتیں کریں گے، پھر اللہ کے گھر کی باتیں کریں گے، رسول اللہ کے گھر کی باتیں کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے دربار کا، اپنے گھر کا، اپنے محبوب کے گھر دیکھنے کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔